السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اپنی اہم نیوز اور انفارمیشن کی جانب۔ سب سے پہلے تو دوستوں بات کریں گے کہ اسپین نیشنلٹی کے بعد بچوں کی نیشنلٹی اور کچھ ضروری کام ہے جو آپ نے لازمی طور پہ کرنے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اصل میں یہ بچوں کی عمر کے حساب سے آپ کو نیشنلٹی کا کیا پروسیس کرنا ہوگا، اس پہ میں بات کروں گا۔ اس کے بعد انگلینڈ میں یورپین پاسپورٹ رکھنے والوں کے لیے ایک اہم خبر ہے جس پہ کچھ دوستوں کے کمنٹ بھی آئے ہیں۔ اس کے بعد اسپین حکومت کا اہم اعلان، عوام کو ایک اہم خوشخبری، اس پہ بات کریں گے۔ اہم ادارے کی طرف سے جرمانوں کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے، یہ کن کو جرمانے ادا کرنا پڑیں گے اور کیوں کرنا پڑیں گے، اس پہ بات کریں گے ویڈیو کے آخر میں۔ تو دوستوں سب سے پہلے تو آپ کو ڈیٹیل کی طرف جانے سے پہلے بتاتا چلوں کہ جو لاسٹ دو نیوز ہیں، اسپین حکومت کا اہم اعلان، عوام کے لیے خوشخبری، یہ اور اہم ادارے کی طرف سے جرمانوں کا جو اعلان کیا گیا، یہ دونوں لنک آپ کو بالترتیب نیچے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے، آپ خود بھی ان کو کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے۔ تو دوستوں سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ اسپین نیشنلٹی کے بعد بچوں کی نیشنلٹی۔ یہاں پہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو اس پہ میں نے آج تک بات نہیں کی، لیکن یہ کافی اہم ٹاپک تھا اور اس پہ کافی دوستوں نے پوچھا وقتاً وقتاً، اور ابھی میرے کافی ایک اچھے دوست ہیں جن کو خود یہ مسئلہ لاحق ہے، تو ان کے بھی جو ہے سلسلے میں جب ان کا یہ کیس سامنے آیا تو اس پہ کافی ڈیٹیل کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملا اور قانون کو جاننے کا موقع ملا۔ وہ آج آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس کروں گا اور امید ہے کہ کافی دوستوں کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اصل میں جب آپ کی نیشنلٹی ملتی ہے تو وہاں پہ ایک کچھ کویسچن رائز ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جن کے بچے بڑے ہیں، بیٹے بیٹیاں بڑے ہیں 18 سال سے، ان پہ کیا قانون لاگو ہوتا ہے۔ کچھ قانون میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں اور آپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں تو 21 سال تک 22 سال تک جو ہے وہ کچھ پروونسز میں آپ ان کو نیشنلٹی دلوا سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے، جو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہمیں رجسٹر سول سے بات کرنے سے پتہ چلا یا جو نتاریو ہوتے ہیں ان سے بات کرنے سے پتہ چلا، وہ قانون آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر دیتا ہوں۔ اگر انڈیویجولی کی کیس ایسا ہوا ہے کہ ان کو رعایت ملی ہے تو وہ ان کی جو ہے وہ ٹیبل والے کی مرضی سے ہوا ہے اور اس کی مہربانی سے میں کہہ سکتا ہوں ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کا تاراگنا سائڈ پہ کچھ اس طرح سے کام ہوئے ہیں کہ ان کی عمریں جو ہے وہ زیادہ ہو چکی تھی اور ان پہ پھر بھی انہوں نے مہربانی کی اور ان کو بچوں کو نیشنلٹی دلوائی۔ ایسے انڈیویجول کیسز ہو سکتے ہیں، لیکن میں آج بات کروں گا جو قانون ہمیں کہتا ہے، قانون کے مطابق یہ کیا طریقہ کار ہے اور کیا لا ہے۔ اصل میں جب آپ کو نیشنلٹی مل جاتی ہے تو پھر آپ نے اپنے بچوں کو نیشنلٹی دلوانا ہوتی ہے۔ اگر تو 18 سال سے کم عمر کے بچے ہیں تو پھر کوئی بھی مسئلہ نہیں، آپ کو معلوم ہے کہ بہت ایزیلی پروسیس ہے کہ آپ اپنے بچوں کو نیشنلٹی دلوا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے بچے 18 سال سے زیادہ عمر کے ہیں تو پھر قانون کیا کہتا ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ جب آپ کی نیشنلٹی پاس ہوئی ہے، جس دن وہ سرٹیفکیٹ ایشو ہوا ہے کہ آپ کی نیشنلٹی پاس ہو چکی ہے، جو آپ کو کارپیتا سودادانا جو ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ میں آپ کے آتا ہے کہ آپ کی نیشنلٹی پاس ہو چکی ہے، اس پہ جو ڈیٹ ہوتی ہے اس ڈیٹ سے پہلے اگر آپ کے بچے کی عمر 18 سال اس دن تک بھی ہے تو آپ اس کو نیشنلٹی دلوا سکتے ہیں۔ اگر وہ جو نیشنلٹی آپ کی پاس ہوئی ہے اس کے ایک دن پہلے اگر آپ کے بچے کی عمر 18 سال ہو چکی ہے تو پھر آپ اس کو نیشنلٹی نہیں دلوا سکتے، یہ قانون کہتا ہے۔ قانون کے مطابق جو ہے یہی طریقہ کار ہے اور یہی رجسٹر سول ڈفرینٹ جو ہے وہ فالو کرتے ہیں۔ خاص طور پہ میں کتالونیا کی بات کروں گا اور بارسلونا کی بات کروں گا، یہاں پہ اسٹرکٹلی یہ قانون کو فالو کیا جاتا ہے اور اس کے مطابق ہی چلا جاتا ہے۔ لیکن کچھ پروونسز ایسی ہیں جہاں پہ امیگرینٹس کا اتنا زیادہ رش نہیں ہے اور وہاں پہ کافی لوگوں نے زیادہ عمروں سے بھی اپنے بچوں کو نیشنلٹیز دلوائی ہیں۔ تو یہ قانون کے مطابق آپ نے چلنا ہے اور اسی کے مطابق فالو کرنا ہے۔ اگر آپ کا بچہ اس سے زیادہ عمر کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اپنی ایج کے مطابق جو ہے، جو یہاں کا 10 سال لیگل ہے، یا اگر وہ یہاں پہ پیدا ہوا ہے تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ 1 سال کے بعد ہی جو ہے وہ نیشنلٹی لے سکتا ہے۔ لیکن اگر یہاں پہ پیدا نہیں ہوا اور 18 سال سے عمر زیادہ ہو چکی ہے، بے شک والدین کے پاس نیشنلٹی آ بھی جاتی ہے، تو اس کو اپنے سیپریٹلی 10 سال پورے کرنے ہوں گے اور اس کے بعد اس نے اپنی نیشنلٹی جو ہے وہ جمع کروانی ہوگی۔ تو اس سلسلے میں قانون کے مطابق یہ تمام پروسیجر جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب ایک اور چیز ہے جو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ جب آپ کو نیشنلٹی مل جاتی ہے تو آپ نے کچھ اداروں میں جا کے لازمی طور پہ اپنا سرٹیفکیٹ و کنفیڈنشیل جو ہے وہ لے کے
اپنے ڈاٹا جلد سے جلد چینج کروانے ہیں، اور خاص طور پہ جو محکمہ ٹریفک ہے، اگر آپ کے پاس ڈرائیور لائسنس ہے تو اس کو لازمی طور پہ آپ نے جلد سے جلد کنورٹ کروانا ہے۔ اس کے بعد جو اجنتا منتو ہے وہ آپ کی رجسٹر سول، اور اجنتا منتو جہاں پہ آپ کی پترون ہے وہ آٹومیٹکلی رجسٹر سول کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ اجنتا منتو میں آپ کا ڈاٹا جو ہے وہ آٹومیٹکلی چینج ہو جاتا ہے، اور آپ کی پترون کی جو آپ اوکھا نکلواتے ہیں یا اسٹوری کو نکلواتے ہیں وہاں پہ آپ کا نیا ڈاٹا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے ضروری ہے ڈرائیور لائسنس، اس کے بعد ہے اسندہ، اس کے بعد ہے سگوریدہ سوشیال، اور تمام سرکاری ادارے جہاں پہ آپ کا لین دین ہے لازمی طور پہ جلد سے جلد اپنا ملنے کے بعد، آپ کے ڈاٹا چینج ہونے کے بعد لازمی طور پہ وہاں پہ جائیں اور اپنا تمام ڈاٹا جو ہے وہ چینج کریں۔ اگر آپ بر وقت یہ نہیں کرتے تو آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ انگلینڈ میں یورپین پاسپورٹ رکھنے والوں کے لیے جو اہم خبر ہے، کافی دوستوں کی اس پہ کمنٹ بھی آئے۔ اصل میں آج سے چند مہینے پہلے ایک افواہ پھیلائی گئی، جو میں اس کو افواہ ہی کہوں گا کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ حقیقت سے بالکل نہیں تھا۔ وہ یہ افواہ پھیلائی گئی کہ جو یورپین یہاں پہ یو کے میں آئے ہیں ان کے پاس کیونکہ یورپین پاسپورٹ ہیں، ان کو جو ہے وہ ان قریب ڈپورٹ کر دیا جائے گا، یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ اگر یو کے اس طرح کرے گا تو یو کے کی نسبت یورپ میں مختلف ممالک میں بہت بڑی تعداد میں برٹش لوگ آباد ہیں، نہ صرف وہ رہتے ہیں بلکہ انہوں نے یہاں پہ پراپرٹیز خریدی ہوئی ہیں۔ اگر یو کے ایسا کوئی اقدام اٹھاتا ہے تو یہاں پہ یورپ بھی سیم وہی پروسیجر کرے گا، یو کے کرے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بریکسٹ کے فوراً بعد انہوں نے بڑی تعداد میں یورپین کو ایئرپورٹ سے ڈپورٹ کرنا شروع کر دیا، تو یہاں سے یورپ میں بھی بہت سارے برٹش لوگوں کو ڈپورٹ کرنا شروع کر دیا گیا، اور ایئرپورٹ سے ڈپورٹ کر دیا جاتا تھا اگر ان کے پاس ریزیڈنٹ کارڈ نہیں ہوتا تھا۔ ایون اگر وہ یہاں پہ آتے تھے تو ان سے پروف مانگا جاتا تھا، فنڈ مانگا جاتا تھا کہ آپ نے کتنا عرصہ رہنا ہے، کہاں رہنا ہے۔ اگر ان کے پاس ایڈریس نہیں ہوتا تھا کہاں پہ انہوں نے رہنا ہے تو پھر بھی ان کو ڈپورٹ کیا جاتا تھا۔ تو اس طرح کا پروسیجر اگر یو کے کرے گا تو اس کو یہاں سے بھی وہی رزلٹ ملیں گے۔ اس وجہ سے اس کے بارے میں بالکل پریشان نہ ہو، ایسا کوئی قانون نہیں ہے، بلکہ اب تو پرائم منسٹر ہے یو کے کا، اس کے پاس بھی یہ افواہ پہنچ چکی ہے اور اس نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ بالکل ان کو نہیں نکالیں گے، لیکن ہم اپنی برٹش نیشنلٹی ان کو نہ دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور اس کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں۔ ایسا کہنا تھا اس وقت جو یو کے کی پرائم منسٹر ہیں۔ لیکن دوستوں الیکشن قریب ہیں اور ان قریب جو ہے یہ حکومت ختم ہو جائے گی، نئی حکومت آئے گی، وہی پالیسیز بنائے گی اور وہی پالیسی جو ہے وہ چلے گی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یورپی یونین کے ساتھ نئے سرے سے تعلقات بنائیں گے اور نئے سرے سے ان کو پروان چڑھائیں گے، جس میں ایک بڑا فیصلہ بھی شامل ہے کہ ہو سکتا ہے یہ واپسی کا رخ جو ہے وہ یورپی یونین کی طرف کریں۔ اس وجہ سے اس میں بالکل بھی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین حکومت کا اہم اعلان اور عوام کے لیے ایک بڑی خوشخبری دی گئی ہے۔ اصل میں اسپین حکومت نے جو ہے وہ 2 نئے جو ہے وہ سگوریدہ سوشیال کے ذمہ کام لگائے تھے، جو کہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی عوام کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند تھے، اور انہوں نے اپنی الیکشن کمپین میں بھی ان کا ذکر کیا تھا۔ ایک تھا کہ اگر کوئی اینک لگواتا ہے، نظر اس کی کمزور ہے، تو اس کی اینک کے تمام اخراجات اور لینسز کے تمام اخراجات حکومت پے کرے گی۔ دوسرا جو ہے وہ ڈینٹسٹ کا، جو کہ بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ کہ ڈینٹسٹ کیونکہ بہت زیادہ مہنگے ہیں، تو ان کا جو تمام پروسیس ہے وہ بھی اب سگوریدہ سوشیال کے اندر چلا جائے گا۔ تو اس پہ ایک بڑی خبر آئی ہے اور اس میں یہ کہا گیا کہ ایسا ہونے جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ڈینٹسٹ کو اور جو اینک ہے اس کے دونوں کو پروجیکٹ کو سگوریدہ سوشیال میں ایڈ کرنے جا رہی ہے، یعنی کہ دونوں کیٹیگریز بھی اب سگوریدہ سوشیال کے اندر جائیں گی، اور اس سے جو ہے وہ عام انسانوں کو، عام لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا، یعنی کہ فری آف کاسٹ وہ اپنا علاج کروا سکیں گے، اینک لینسز لے سکیں گے۔ یہ ایک بڑی اپڈیٹ ہے جو آپ لوگوں کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ اس کا لنک نمبر 1 نیچے موجود ہے، آپ خود بھی اس کو کلک کر کے ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اہم ادارے کی طرف سے جرمانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اہم ادارہ ہے سگوریدہ سوشیال۔ سگوریدہ سوشیال نے اناؤنس کیا ہے کہ اگر آپ ایڈریس چینج کرتے ہیں، اگر آپ کے ڈاٹس چینج ہوتے ہیں، آپ کی جو ہے وہ ٹوٹل تمام چیزیں چینج ہوتی ہیں، خاص طور پہ اگر آپ کے پاس پہلے نی تھی، اب آپ کا دنی ہے، پہلے آپ جہاں پہ رہتے تھے وہاں سے نئی جگہ پہ جا چکے ہیں اور آپ نے سگوریدہ سوشیال کو مطلع نہیں کیا اور اس کو نیا ایڈریس نہیں دیا، تو آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے۔ یہ 3 کیٹیگریز میں انہوں نے جرمانے کیے ہیں، جو نارمل ہے، میڈیم ہے اور ہائی ہے۔ اس میں
بڑے سے بڑا جرمانہ بھی آپ کو ہو سکتا ہے اور نارمل جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. اس وجہ سے آپ نے جیسے اپنے داتوں چینج کرنے ہیں یا ایڈریس چینج کرنا ہے تو لازمی طور پہ آپ نے سویدھا سوشیال کو اطلاع کرنی ہے. یہ بھی لنک نمبر 2 نیچے موجود ہے, آپ خود بھی اس کو کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.